یہ بات کہی کہ اگر آپ سچے ہیں تو پھر آسمان ہم پر ٹوٹ پڑے، اگر آپ سچے ہیں تو لاؤ ہم پر عذاب لے کر آؤ، اگر آپ سچے ہیں، اس طرح کی باتیں کی۔ تو نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس بات کا اعلان کرنے کا حکم دیا وہ یہ تھا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، تم بھی اس کا انتظار کرو اور میں بھی اس کا انتظار کرتا ہوں۔ جب اس کا یہ وعدہ آ جائے گا، جب اس کا وقت آ جائے گا تو اس کا عذاب بھی تم دیکھ لینا، پھر آسمان اور زمین اور یہ ساری کائنات میں اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ جائے گی۔ پھر جب هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله کا اعلان ہوگا کہ یہ ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا، اور اللہ نے سچ وعدہ کیا، اللہ کے رسول نے سچ وعدہ کیا، اور جو اللہ نے وعدہ کیا تو اس کو اللہ نے پورا کر دیا۔ اس کائنات میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں آدمی انگریز یا دیگر لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں تم اپنی پرانے قصے کو سناتے ہو، پرانی کہانیوں کو سناتے ہو، آج کوئی چیز ہے تو لاؤ میدان میں، ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی ہے تو لاؤ نا، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ تم یہ کہہ رہے ہو تو سچ کہہ رہے ہو۔ میرے قرآن عزیز فرمان حمید کی غیر مبارکہ تلاوت کی، اللہ کہتا ہے نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا یعنی قرآن کو، اور ہم خود اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت ہم کر رہے ہیں۔ تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، اس میں تحریف ہو گئی، وہ نسخے آئے تھے پورے پورے، تختیوں پر پتھر کی سروں پر لکھا ہوا اللہ کا پیغام آیا۔ تورات کی صورت میں جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے سر پر اٹھا کر لائے قوم کے اندر، اور دیکھا کہ قوم تو بچھڑے کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، شرک میں مبتلا، اور وہ تختیاں، وہ لکھا ہوئے نسخے جو ہے اس میں انہوں نے تحریف کر دی، پہلے نسخے چھپا دیے، نئے اپنے پاس سے بنا لے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تک بھی وہ اس میں تعریف کرتے رہے۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام والا واقعہ بڑا مشہور ہے، یہ یہودی عالم تھے اور رسول اللہ کی خدمت میں آئے کہ میں دیکھوں تو صحیح جس نے اعلان نبوت کیا وہ کیسا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ سچا چہرہ ہے۔ اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اور وہ گاہے گاہے بارگاہ رسالت میں اپنے ایمان اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا ابھی۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ یہودیوں کا ایک وفد آیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں چھپ جاتا ہوں، یہ جب آتے ہیں ان کو میرے بارے میں پوچھیے گا، میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہیں کیا رائے ہے؟ وہ نے کہا کریم ہے، ابن کریم ہے، شریف ابن شریف ہے، عظیم ابن عظیم ہے، اور بہت عظیم شخص ہے، اس کا باپ بھی بڑا عظیم تھا، وہ اس کا نسب بڑا اعلیٰ ہے۔ پھر آگے نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر وہ ایمان لے آئے تم ایمان لے آؤ؟ اتنا اس کا تمہارے دل میں اکرام ہے، احترام ہے، اتنی اس کی باتیں کر رہے ہو، ان کہتے وہ ایمان لائے گا تو دیکھیں گے۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کو بلایا، آ جاؤ گا، وہ آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ انہوں نے یہ تو کمینہ ہے، اس کا باپ بھی ایسا تھا، اس کا دادا بھی ایسا تھا، یہ تو اچھا ہے ہی نہیں، بالکل اسی مجلس میں جو وہ بدل گیا اپنی بات سے۔ بات آگے چلی تو تورات کا نسخہ تھا ان کے پاس، رسول پاک
پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نسخہ نکالو، نکالا، کہا یہاں سے پڑھو. انہوں نے اس طرح ہاتھ رکھا، نسخے اندر میں آ گیا، اوپر سے پڑھا اور نیچے سے ہاتھ رکھا اور ادھر سے پڑھا. حضرت عبداللہ بن سلام نے بھائی کے ساتھ میں حضور کیونکہ ہاتھ اٹھا کے پڑھے، یہ ہاتھ کے نیچے کیا چھپایا ہے؟ جب ہاتھ اٹھایا تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا. سبحان اللہ. اور وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے گا. ان کے بال ایسے ہوں گے، ان کا چہرہ ایسا ہوگا، ان کی پیشانی ایسی ہوگی، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک نبوت ہوگی، کبوتری کے انڈے کی طرح ایک بالوں کا گچھا ہوگا اور وہ نبوت ہوگی. وہ ساری باتیں اب جب انہوں نے کہا کہ یہ پڑھو اس کا کیا مطلب ہے تو نسخہ دے کے بات، یعنی تورات موجود تھی، اس کے منکر موجود تھے اور جہاں جہاں ان کا بس چلا انہوں نے اس کو بدل دیا. یہ قرآن 14.5 صدی سے چیلنج لے کر بیٹھا ہوا ہے، موجود ہے کہ 1444 سال سے اس کا ایک نہ حرف بدلا، اس کا نہ ایک اعراب بدلا، اس کا نہ کوئی حکم بدلا. جس طرح موجود تھا آیا تھا اسی طرح ہمارے سامنے موجود ہے. اور ہمارے رب نے خود قرآن کو کہا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی اس کے نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اس کی حفاظت کی ذمہ داری کسی عالم کی، کسی صوفی کی، کسی پیر کی، کسی مجتہد کی، کسی فقیر کی نہیں ہے. اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب العالمین کی اپنی ہے اور اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ میں ایک اللہ کو نہیں مانتا، 2 اللہ کو مانتا ہوں، اور 2 اللہ کو مان کر بھی وہ یہ کہے کہ ہاں ہے نا میں مسلمان ہوں، 2 اللہ کو مانتا ہوں لیکن میں مسلمان ہوں، تو یقینی طور پر ہم اس کو سمجھائیں گے، اس کے ساتھ بات کریں گے، اس کو دلائل کے ساتھ قائل کریں گے کہ اللہ ہے، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اگر وہ مان گیا تو سبحان اللہ، اگر نہیں مانا تو ہم اس کو دار اسلام سے خارج قرار دے دیں گے، اس کو کافر قرار دے دیں گے، اس کو بے ایمان قرار دے دیں گے کہ یہ مسلمان نہیں رہا. ایسے ہی کہ یہ اس نے اللہ کو ایک نہیں مانتا، 2 اللہ کو مانتا، معاذ اللہ، یہ ایک سے زیادہ معبودان کو مانتا ہے، یہ مسلمان نہیں رہا. تو جب وہ مسلمان نہیں رہا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا. اتنا مشکل سوال تو نہیں ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کیا آگے جواب کیا دیں کہ جب وہ اسلام کے مبادیات کا انکار کرتے، اسلام کی بنیادی باتوں پر منکر ہو جائے تو پھر وہ مسلمان ہے. اگر پھر بھی وہ ضد کرے کہ نہیں رہنا میں مسلمان ہے، مجھے مسلمان کہا جائے، مجھے مسلمان سمجھا جائے، مجھے مسلمانوں کی جماعت میں سمجھا جائے، میرا نام مسلمان لکھا جائے، میرے عبادت خانے کو مسجد کہا جائے، میری تبلیغ کو تبلیغ قرآن و سنت کہا جائے، تو یقینی طور پر یہ بات قابل قبول مسلمانوں کے لیے نہیں. ایک بندہ قرآن کریم کا الفاظ بدل دیتا ہے، معنی بدل دیتا ہے، حکم بدل دیتا ہے، اپنی من چاہی تشریح کرتا ہے اور پھر اس کو ایک پرنٹنگ پریس میں چھاپتا ہے اور ان نسخوں کو چھاپ کے اپنے عبادت خانوں میں تقسیم کرتا ہے اور مسلمانوں کو مفت دیتا ہے. صاحب کہتا ہے کہ 1 لاکھ روپیہ ملو اور یہ نسخہ بھی اپنے گھر میں رکھو. جو مسلمان ہوگا وہ اس کو 1 لاکھ یا 1 کروڑ روپے کے ساتھ بھی گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کرنا ہے. اور جب مرنا ہے تو پھر اللہ کے پاس جانا ہے نا. اللہ کو کیا جواب دینا چاہتے کہ یا اللہ تیرے قرآن میں اس نے تغیر کیا، تحریف کی، تیرا قرآن بدلا،
اپنی رشتہ داری کام رکھی، تو کیا جواب دے گا؟ اللہ کو جاتا ہے۔ اور ہماری سپریم کورٹ نے کیا کیا؟ جج صاحب فرماتا ہے، عجیب عقل ہے اس بندے کی کہ وہ فیصلہ ایف آئی آر ہے، پولیس نے بندے کو گرفتار کیا اور جرم ثابت کیا، تفتیش کی، علماء سے پوچھا کہ یہ والا دوسرا قرآن کا چھاپا ہے اس نے، علماء نے کہا یہ تو قرآن میں تحریف ہے، یہ تو جرم ہے، یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ مجسٹریٹ کی عدالت میں جاتا ہے، جرم قرار دیا جاتا ہے، وہ جاتا ہے جناب سیشن کورٹ میں، وہاں کی سزا بحال رکھی گئی، پھر جاتا ہے جناب ہائی کورٹ میں، اس کے جج نے بھی کہا سزا صحیح ہے، بندہ مانتا ہے اور یہ جرم ہوا ہے اور یہ سارے ثبوت موجود ہیں، ہائی کورٹ بھی کہتا ہے کہ نہیں اس کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ اور سپریم کورٹ کا پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا جج کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نہیں، اسلام آزادی دیتا ہے، مذہبی آزادی دیتا ہے، اور قرآن پڑھتا ہے، عقل کا اندازہ لگائے، کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے، دین میں جبر نہیں، بلکہ قرآن ہے، اور ایسا شیطان ہے کہ قرآن پڑھ کے ہی قرآن کے خلاف فیصلے دیتا ہے۔ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھ کر ہی اسلام کے، قرآن کے، شریعت کے، مسلمانوں کے دستور کے اور آئین پاکستان کے خلاف فیصلہ دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اسلام جبر کا حکم نہیں دیتا، ہر بندے کو مذہبی آزادی ہے، یہ قرآن چھاپے اور جو مرضی کرے مسجد بنائے۔ 1985 میں اب 73 کا جو آئین ہے اس میں قادیانی منافق قرار دیا گیا، 73 سے لے کر 85 تک تاریخ پڑھ، میں تو بھائی بھی اس وقت کے اثر میں بعد میں آیا، آپس کی بندے تھے اس وقت، 73 سے لے کر 85 تک قادیانیوں نے اتنا ہڑبڑ مچایا کہ پاکستان کی عدالت میں نہ کوئی بل پاس ہونے دیا، نہ کوئی قانون پاس ہونے دیا، اور شور مچایا۔ تنگ آ کر مسلمانوں نے، پاکستانیوں نے انسداد قادیانیت آرڈیننس نافذ کیا، جس میں یہ لکھا اور اس کو پھر آئین کا حصہ بنایا کہ قادیانی اپنے عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنی عبادت گاہ پر مسجد کی طرح کا مینار نہیں بنا سکتے، قادیانی اپنے آپ کو مسلمان، قادیانیوں کو تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں، یہ غیر مسلم اقلیت ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اور یہ کل کی بات ہے، یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، یہ پچھلا دور گزرا ہے ابھی، جب نکاح فارم کے اندر باقاعدہ ایک کالم کا اضافہ کیا گیا۔ پچھلے ہفتے کو میرے رشتہ داروں کی شادی تھی، سیالکوٹ کے اندر ایک بڑا سا ہال انہوں نے کرایا اور انہوں نے نکاح آپ کو پڑھا، تو میں نے نکاح پڑھا ہے۔ اور نکاح خانوں کو بھی چاہیے کہ جب نکاح فارم فل کروائیں اس میں جو نیا کالم ایڈ کیا ہے اس کا بھی حلف لے، اس پر بھی سائن کروائیں، اور وہاں کالم موجود ہے۔ انہوں نے آج کل بڑے بڑے جو شادی انہوں نے مائک رکھے اس کی کل لگایا ہوتا ہے، دونوں لڑکی لڑکے کو میں نے کہا میں بولتا جاتا ہوں، آپ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں کہ میں حلفیہ اقرار کرتا ہوں، کرتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، میں ان کو خاتم النبیین سمجھتا ہوں، اور ان کے بعد کسی بھی شخص کو کسی بھی معنی، کسی بھی مفہوم کے
اعتبار سے نبی من سے انکار کرتا ہوں اور مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا مدعی نبوت ہے اس کو کافر قرار دیتا ہوں، اور جو ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھے ان کے کسی گروہ کو لاہوری گروہ کو یا اس کے دو گروہ کا نا، ایک تو اس کو نبی مانتے ہیں، ایک گروہ کا جو اس کو نبی نہیں مصلح ہے، مجدد ہے، جو اس کو مجدد مانے، جو اس کو مصلح مانے، جو اس کو مسلمان مانے، میں اس کے بھی کافر ہونے پر ایمان کرتا ہوں۔ یہ میں نے نکاح پڑھا کے لڑکی لڑکے سے سائن کیے اور دعا کی اور نکاح پورا ہو گیا۔ اگلے دن لاہور میں ولیمہ تھا اور لڑکی کا باپ ملا وہاں، کہتے جی ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا نکاح پڑھایا لیکن بڑا سخت نکاح پڑھایا۔ میں نے کہا اس میں سختی والی کون سی بات تھی؟ اب ہمیں سمجھ آئی ہے کہ نکاح پڑھانے کی مجلس نکاح کے اندر بھی ان قادیانیوں کی گوشمالی کی جائے، ان مرزائیوں کا علاج کیا جائے، اور ہمارے چیف جسٹس نے جو اتنی بڑی کھچ ماری ہے کہ وہ شخص جو تھانے سے لے کر اس کی ساری انکوائریوں سے لے کر سزا یافتہ اور سزا دی گئی جرم ثابت ہوا، ہائی کورٹ نے کہا یہ بندہ جرم کیا اس میں مجرم ہے، اور سپریم کورٹ اس کو 5,000 روپے کی شخصی ضمانت پر اس کو اعلان کرتی ہے کہ جاؤ تم جا کے پھر قرآن شریف چھاپو جس طرح مرضی، قرآن کا معنی بدلو، قرآن کی آیتیں بدلو، قرآن کا مفہوم بدلو، اور جاؤ جا کے مجھے کرو۔ اور ساتھ بھی یہ کہتا ہے، جج یہ بات کہتا ہے کہ بھئی میں بطور چیف جسٹس آف پاکستان یہ حکم دیتا ہوں کہ آئین کے اندر جو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے اور جہاں ان کو کہا گیا ہے 1985 کا جو انسداد قادیانیت ایکٹ ہے اس کے اندر ان کو مذہبی تبلیغ سے روکا گیا ہے، ان کو قرآن چھاپنے سے اور تبلیغ کرنے سے اور مسلمان کہلانے سے روکا گیا ہے، میں ان ساری شکوں کو آئین سے نکالنے کا حکم دیتا ہوں۔ اور بولو تو صحیح اور پارے کا تو کرنا تھا نہیں آ گیا تسی تو بولو اللہ نے بندے ہو جج دا نام ہی ذرا دس دیو کیڑا جج سی؟ وہ جج یہ بات کہتا ہے، اور پھر کہا کس وقت یہ فیصلہ کب آیا؟ جب ساری قوم الیکشنوں کی قدم پیر میں لگی ہوئی تھی، اور جب یہ ایک ہجوم مچا ہوا تھا الیکشنوں کا، اس دوران میں فیصلہ کرتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا اور کاروائی ڈال دیتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے، اس کو اس بات پر شرم آنی چاہیے تھی اور اس کو حیا آنی چاہیے تھی کہ وہ آج میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اگر یہ اجازت دے دی جائے قادیانیوں کو کہ وہ اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ تبلیغ کر سکتے ہیں تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ وہ یہ کہے گا کہ جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے وہ سارے کافر ہیں، جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے وہ سارے کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ ان کو تبلیغ کی اجازت دی جائے گی کہ جناب جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے وہ جو لاہور منڈی ہے، اس منڈی میں جو ہوتے ہیں یہ سارے ان کی اولاد ہیں، ان کو اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ جناب وہ جب چاہیں جہاں چاہیں جس کو چاہے پیسے دے کر لالچ دے کر کافر بنائیں گے، اور ان کا جو کالم ہے وہ بھی ختم کیا جائے گا، اور وہ جنابی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جنابی امام مہدی کے بارے میں، اور سب سے بڑی بات میرے آقا نے فرمایا تھا جہاد ماد الى یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری ہو، جہاد قیامت تک جاری ہو، روز سے ذرا بڑی چاس نہیں آئی الجہاد ماد الى یوم القیامہ، میرے آقا نے فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اور اگر مرزائیوں کو تبلیغ کی اجازت دی تو مرزا کہتا ہے جہاد ختم ہو چکا ہے، اور ہم سب کو جہاں اللہ کو ماننا ہے، جہاں رسول اللہ
بھی ماننا ہے، ان کے ایمان کا حصہ ہے کہ گورنمنٹ آف انگلستان، انگریز حکومت، یہ ہم اس کے وفادار ہیں، ہم اس کے وفادار، یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس قاضی سے پوچھا جائے، اور قاضی تیرا نام فائز بھی ہے اور تیرے نام کے ساتھ عیسیٰ بھی لگا ہوا ہے، اور جناب عیسیٰ سی کو یاد کر لیتے، کوئی شرم ہی کر لیتے کہ میرے نام کے ساتھ عیسیٰ لکھا ہوا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے مقدس پیغمبر ہے، نبی ہے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی واپس دنیا میں آنا ہے، اور وہ مرزائی جو اپنے آپ کو مسیح موعود کہتا ہے، غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں ہی مسیح موعود ہوں، وہ جو تمہارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ آسمان سے بھی، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط قرآن کا کہتا ہے عیسیٰ قتل ہو گئے ہیں، عیسیٰ مر گئے ہیں معاذ اللہ، اب عیسیٰ پیدا ہو گئے اور میں عیسیٰ میں پیدا ہوا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولا تشبہ لہ، کہ نہ عیسیٰ قتل ہوئے نہ ان کو سولی پر چڑھایا۔ میں اس پر کئی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیت کے دشمن تھے، اور یہودی یہ سمجھتے تھے کہ نبوت بنی اسرائیل میں رہنی چاہیے، اور ہم جو ہے وہ وارث انبیاء کے، ہمارے خاندان میں ہی نبی رہنا چاہیے تھا۔ جب جناب عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو یہودیوں نے کہا کہ نسب تو باپ سے چلتا ہے، اور سیدہ مریم جو ہے یہ بغیر باپ کے بیٹا لے رہی ہے، تو یہ تو بنی اسرائیل کا بچہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ کے وہ دشمن ہو گئے، جناب عیسیٰ کے قتل کا وہ ہر وقت تیار رہتے، موقع تلاش کرتے جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ اور دیکھیے پھر اللہ نے جناب عیسیٰ پر کرم کیا فرمایا ہے، سبحان اللہ، کہ جناب عیسیٰ کی والدہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے ساتھ اللہ نے مسلسل فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی، سبحان اللہ۔ جس جگہ وہ تشریف فرما ہوتی وہاں ساتھ فرشتے موجود ہوتے، وہ باہر تشریف لے جاتی تو فرشتے اس پر سایہ کرتے، فرشتے اس کے ارد گرد حساب بناتے۔ اللہ نے اس مریم پر احسان فرمایا جناب جبریل امین کے ذریعے، اور اللہ نے جناب جبریل کے امین کے ذریعے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام شکل میں آئے، تو آپ نے کہا، انہوں نے کہا انی اعوذ بک، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، تو کون ہے جو میرے قریب آ گیا؟ قال انما انا رسول ربی، کہا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تجھے ایک پاک بیٹا عطا کروں۔ انہوں نے کہا میرے بیٹا ہوگا، وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَرٌ، کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں۔ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ وَعَلِيَّ حَيٌّ، حضرت عیسیٰ نے جبریل امین نے کہا کیسے ہوگا، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ چنانچہ جب نبی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو صاحب روح البیان بتا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں 9 ماہ نہیں رہے، بلکہ چند گھنٹوں کے بعد جناب عیسیٰ پیدا ہو گئے تھے۔ یہ میرے رب کی قدرت ہے، میرا رب اس بات پر قادر ہے۔ جب جناب عیسیٰ پیدا ہوئے، وہ لے کر قوم کے پاس آئیں تو قوم نے کہا کہ اے مریم تو نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا، اللہ نے کہا تم نے روزہ رکھ لیا، چپ کا خاموشی کا روزہ رکھ لیا۔ فلن نکلم اليوم، کہا میں آج کلام نہیں کروں گی، آج کلام یہی بچہ کرے گا۔ بچے نے کہا قال انی عبد اللہ، ایسے لیٹے ہوئے تھے اور لوگ کھڑے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسے کوڑی کے ساتھ ایسے اٹھ کے، آپ تصور کریں کہ ایک دن کا یہ 2 دن کا بچہ لیٹا ہوا تو گھوڑے میں، اور کوڑی کے بعد سے ٹیک لگا کے اٹھ کے بیٹھ جائے، سبحان اللہ۔ اتنا جو بندے سمجھ آئیے اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون
انہی کے بل کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ اے غازی فائد عیسیٰ، تو نے اپنے نام کے ساتھ جو عیسیٰ کا لفظ لگایا ہوا ہے اس عیسیٰ کی کوئی حیا کر لے۔ تو ان قادیانیوں کو اجازت دیتا ہے کہ قرآن چھاپو، من چاہیے تشریح کے ساتھ تم تبلیغیں کرو، مسجدیں بناؤ، عبادت خانے بناؤ اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاؤ، اور تو یہ تو سوچ کہ وہ سید میں عیسیٰ کے بھی گستاخ اور بے ادب ہے، منکر ہے اس کے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب سیدھے ہوئے نا، اب ان کی بولتی بند ہو گئی، انہوں نے کہا پہلے کہا کئی فتکلم من کان فی المہد صبیا، وہ چھوٹا بچہ تو بوڑھے میں ہمارے ساتھ کیسے کلام کرے گا؟ فاشارت الیہ، جناب مریم کا اسے پوچھو میں نہیں بتاتا۔ اس نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ میں نماز قائم کروں، میں زکوٰۃ ادا کروں، مجھے نبوت دی ہے، مجھے رسالت دی ہے، مجھے کتاب دی ہے، مجھے برکت والا بنایا ہے۔ پھر جناب عیسیٰ 33 سال زندہ رہے، کتنے سال دنیا میں رہے؟ 33 سال دنیا میں رہے، کتنے سال؟ 33 سال رہے دنیا میں، اور 33 سالوں میں یہودیوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ جناب عیسیٰ کو قتل کرے۔ ایک ایسا موقع آیا کہ جناب عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا من انصاری اللہ، اور یہ تو ہر وقت تلواریں پکڑ کے مجھے کاٹنے میں دوڑے ہوئے ہیں، میری کون مدد کرے گا؟ فقال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے ہم اللہ کے مددگار ہیں، آپ آڈر لگائیں، حکم کریں۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ کسی کو مرنا ہے میری جگہ پر، اور حواریوں میں سے ایک حواری کی قسمت جاگی، جی آپ نے اس کو اپنے قریب کیا اور اپنے سینے سے لگایا۔ جب سینے سے لگایا تھا تب وہ کوئی تھا، تو اس کی شکل کسی اور طرح کی تھی، اور جب جناب عیسیٰ ابن مریم نے جو مردے زندہ کرتے تھے، جو گوڑیوں کو صحیح کرتے تھے، جو اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے، جب سینے سے ہٹایا تو وہ عیسیٰ بن چکا تھا۔ اس کا چہرہ عیسیٰ کی طرح تھا، اس کا ناک، اس کا منہ، اس کا جسم جناب عیسیٰ کی طرح تھا۔ چنانچہ اللہ نے جناب عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا اور اس بندے کو پکڑ کے تو پھانسی پر لگا دیا، اور عیسائیوں سے کہا آؤ تمہارے نبی کو ہم نے سولی پر چڑھا دیا ہے۔ اور یہ ایسے بے حیا عیسائی ہیں، ان کو ذرا شرم یا غصہ کرتے، کوئی لڑائی کرتے، کوئی جلوس ہی نکالتے، کوئی تھوڑی غیرت ہوتی نا مسلمانوں کی طرف میں، ان کا اچھا تم نے ہمارے نبی کو پھانسی دے دی ہے، کرو کوئی بات نہیں، نہیں یقین تو اور چوک میں بتاتے، بڑے سے چوک میں عیسیٰ کو لکڑیوں کے ساتھ باندھ کر ایسے لٹکایا ہوا تھا، تو وہ عیسیٰ کو تھے، وہ کون تھے؟ وہ تو عیسیٰ کا غلام تھا، جس کا چہرہ بھی عیسیٰ کی طرح اللہ نے کر دیا، عیسیٰ کو تو آسمان پر اٹھا لیا۔ اور یہ قرآن کہہ رہا ہے یہودی نہ مانے، عیسائی نہ مانے، مسلمان تو مانے۔ قرآن کہہ رہا ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا، بلکہ ان پر شبیہ ڈال دی گئی، ورفع اللہ علیہ، اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں آسمان سے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ نماز فجر کا وقت ہوگا، اقامت ہو چکی ہوگی، اور مصلی پر جو امام کھڑا ہوگا اس کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ، اس کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، وہ حضرت امام حسن اور امام حسین کی اولاد سے حسنی حسینی سید ہوگا، وہ مصلی پر کھڑا ہوگا، جناب عیسیٰ دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے نیچے آئیں گے، پھر اس جو جس مینار پر اترے گے وہاں سے سیڑھیاں اتر نیچے آئیں گے،
ساری مسجد کے لوگ اڑ کے دیکھیں گے، سبحان اللہ، امام سب پیچھے ہو جائیں گے، حضور آپ تشریف، سب پہچان لیں گے یہ عیسیٰ علیہ السلام۔ امام سب دعوت دیں گے کہ آپ تشریف لائیں، امامت کرائیں۔ جناب عیسیٰ فرمائیں گے نہیں، میں امام بن کے نہیں آیا، مقتدی بن گیا۔ اور یہ بات میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں بیٹھ کر فخری انداز میں کہی کہ میرے غلاموں تمہاری کیا شان ہوگی کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، لیکن امام تمہیں میں سے ہوگا، عیسیٰ پیچھے ہوگا۔ اور وہ پھر عیسیٰ سارے ساتھیوں کو قتل کریں گے، کوئی یہودی نہیں بچے گا۔ اس بات میں آتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تلوار ہوگی نا، قاضی فائز عیسیٰ سنوائے، عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ ان یہودیوں کو قتل کریں گے، اور یہودیوں کے ٹٹو تو ان کے فیصلے پر کیا تمہیں فیصلہ دے دیا اس میں ملکت خدا نام نے؟ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے پر چلنے والی مملکت ہے، اس میں کوئی چیف جسٹس بن کر سپریم کورٹ کی اعلیٰ عدالت میں بیٹھ جائے، ہم اس کی ٹانگیں کھینچ کے چیر دیں گے، لیکن اپنے آقا سے غداری نہیں کریں گے، قرآن سے غداری نہیں کریں گے، اسلام سے غداری نہیں کریں گے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر یہاں رہیں گے، اور پھر آپ 7 سال زندہ رہیں۔ کتنے سال؟ 7 سال تبلیغ فرمائیں گے، ان یہودیوں کا قتل کریں گے، اور یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپے گا تو وہ پتھر بول کر کہے گا تیرا یہودیوں کے حمایتیوں درختوں کے پیچھے چھپیں گے تو درخت بولیں گے کہ یہاں چھپا ہوگا، یہاں سے پکڑو اور قتل کرو کو۔ جب یہودیوں کا فتنہ ختم ہوگا پھر اللہ آسمان سے برکتیں نازل کرے گا۔ ابھی تو یہودیوں کے بینکوں سے پیسے لے کر اپنے بینک بھرنے والوں اور حکمرانوں غیرت کرو، اور پھر دوبارہ ملک میں آگ نہ لگاؤ۔ تم نے سب کچھ کر لیا، ہم نہیں بولے، لیکن ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف اگر تم بولو، نکلو گے، بکواس کرو گے، کچھ کرو گے، اپنی جانیں دے دیں گے، لیکن ہم بولنے سے باز نہیں آئیں گے۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سب مذمت کرتے ہیں اس فیصلے کی؟ اس مبارک نامی قادیانی کو دوبارہ گرفتار کیا جائے، اور پہلے تو صرف اس کو سزا کی 7 سال کی، آپ اس کو پھانسی پر لٹکایا جائے، اور ہم کہتے ہیں اس چھوٹی سی رسی جو ہے قاضی کے گلے میں بھی ڈالی جائے، اور بتایا جائے کہ اسلام کے قاضی اس طرح کے اسلام کے قاضی اس طرح کے نہیں ہوتے۔ تو قاضی القضات بن گیا، کس کمینے نے تجھے قاضی القضات کے عہدے پر بٹھا دیا ہے؟ تو کس کا ٹٹو ہے اور کس کا تو ایجنٹ ہے؟ کس کے پیچھے چل رہا ہے؟ یہ امن پسند عوام ہے، امن پسند پاکستانی ہے، انہیں درد ہے، تکلیف ہے کہ 7 لاکھ افراد نے اپنی جانیں دے کر اس ملک کو حاصل کیا ہے۔ تو ایک چند دن کے لیے کرسی پر بیٹھ کے آگ لگانا چاہتا ہے ملک میں؟ آپ سب مذمت کرتے ہیں، آپ کھڑا کرتے ہیں، جو مذمت کرتے اس فیصلے کی کہ یہ فیصلہ فوراً واپس لیا جائے اور اس کو اس کی سزا کو بحال کیا جائے، اور قادیانیوں کو جو ان کا حق بنتا ہے، انسداد قادیانی ایکٹ جو ہے 1985 کا، اس کو اسی طرح بحال کیا جائے، اور ان کی ساری تبلیغ پر، ساری جس قسم کی بھی ان کی سرگرمیاں ان پر پابندی لگائی جائے، اور اگر نہیں لگاؤ گے تو پھر ہم تجھے بتائیں گے کہ کس طرح پابندی لگانی ہے، اور ہم اگر خاموش ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جو چاہے کر لو، اگر ہم نکلے تو پھر تمہارا علاج کر کے واپس آئیں گے۔